بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ اللہ کے ان مقرر فرشتوں میں ایک فرشتہ عزرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں روح قبض کرنے اور لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ملک الموت کے لیے زمین ایک تھال کی مانند بنا دی گئی ہے، وہ اس میں سے جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اس کے کچھ مددگار ہیں جو نفوس کو پکڑتے ہیں، پھر ان میں سے انہیں قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے پاس ایک مخصوص قسم کی برچی ہے، جس کا ایک حصہ مشرق میں ہے اور ایک حصہ مغرب کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ جب دنیا میں کسی بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس برچی کو اس کے سر پر مارتا ہے اور کہتا ہے، اب موت کا لشکر تیرے ساتھ بڑھا دیا گیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام وہ نبی مکرم ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اپنے دست مبارک سے ان کی تخلیق فرمائی اور اپنے ملائکہ کو حکم فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت کے بارے میں جانتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے رب سے عرض کی وہ انہیں ملک الموت کی زیارت کرائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شیش علیہ السلام کے بعض صحیفوں میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ملک الموت دکھلا دے تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں اسے تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برگزیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت ایک مینڈھے کی صورت میں آئے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر مشرقی کنارے سے بھی پرے تھا، اور ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا، اور اس کے سامنے زمین تھی جس پر پہاڑ بھی تھے، میدان بھی، سمندر بھی تھے، اور جن و انس بھی، اور چوپائے بھی تھے، اور سمندر اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر اس کے سینے میں ایسی فضائیں تھیں جیسے زمین کے صحرا میں گندم کا دانہ ہو۔ اس کی آنکھیں تھیں جو وہاں ہی کھلتی جہاں ان کے کھلنے کا مقام ہوتا، اور اس کے پر تھے جو وہاں ہی پھیلتے جہاں پھیلانے کا مقام ہوتا، اور کچھ بشارت کے تھے جو صرف برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے، اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے، جن میں سیخیں، میخیں اور کینچیاں تھیں۔ بس آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ 7 دن تک بے ہوش رہے۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا اور آپ کی رگوں میں زعفران تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور ملک الموت کے درمیان 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کی عمر مبارک 1000 سال ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پہلی ہستی ہیں جن کو اپنی عمر کے بارے میں بتایا گیا جبکہ آپ زندہ تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ نور اور روشنی والا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ان کی عمر مبارک 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کیا مطالبہ کیا؟ اس کا جواب ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی حمد بیان کی۔ آپ کے رب نے آپ کو فرمایا یرحمک اللہ آدم، اے آدم اللہ آپ پر رحم کرے۔ ان ملائکہ کی طرف جاؤ، اس گروہ کی طرف جو بیٹھا ہوا ہے، اور کہو السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام واپس اپنے رب کی طرف لوٹے تو آپ کے رب نے فرمایا آپ کو سلام ہے اور آپ کی اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا جبکہ رب کریم کے دونوں ہاتھ مبارک بند تھے، جو چاہتے ہو وہ ہاتھ اختیار کر لو۔ آپ نے عرض کی میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں جو کہ برکت والا اور مبارک ہاتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مبارک کھولا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یہ کون لوگ ہیں؟ اے میرے پروردگار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہیں۔ پھر انسان کی آپ کے سامنے عمر لکھ دی گئی۔ اس وقت ان میں سے ایک شخص تھا جو سب سے روشن چہرے والا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے اور اس کی عمر 40 سال لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے عرض کی اے رب کریم ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمر میں نے لکھ دی ہے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب میں اپنی عمر کے 60 سال ان کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر آدم علیہ السلام جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا جنت میں رہے، پھر آپ کو جنت سے نیچے بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام اپنی عمر گنتے رہے، یعنی عمر یاد رکھی، حتیٰ کہ آپ کے پاس ملک الموت آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے جلدی کر دی ہے، میری عمر 1000 سال ہے۔ فرشتے نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا، بس آپ کی اولاد کو بھی انکار کی عادت پڑ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان یعنی بھولنا لاحق ہوا، تو آپ کی اولاد میں بھی نسیان عام ہو گیا۔ اس دن سے کتابت اور گواہی کا حکم دیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج ہی ایک معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔